الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد 21 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری 26 دسمبر 2021 بروز اتوار آج ہم اور آپ درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ کی تفسیر پر 14 درس ہو چکے ہیں اور آج 15واں درس ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ اعوذ باللہ نے ہمیں عقیدہ دیا، ہمیں اخلاق دیے، اور اس مختصر جملے میں اللہ نے علوم کے دریا بہا دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم قراءت سے قرآن عظیم کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، تو دراصل قرآن کی تلاوت کے آغاز اور بندے کے درمیان یہ پہلا پوائنٹ ہے، ملاقات کا پہلا نقطہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے رب العالمین کہ ہم اس اعوذ باللہ کے ذریعے اس کی حمایت حاصل کر لیں۔ کوئی بھی مخلوق جب اپنی توجہ کا رخ اللہ کی طرف پھیرتی ہے اور اللہ سے پناہ کی طلبگار ہوتی ہے، تو اس مخلوق کی طاقت اور اس مخلوق کا غلبہ اپنی سطح سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ یعنی اعوذ باللہ سے پہلے، اللہ سے پناہ طلب کرنے سے پہلے بندہ قوت اور طاقت کے جس لیول پر تھا، جس سطح پر تھا، اعوذ باللہ کے بعد اس کا لیول اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اس کی سطح اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ غالب اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو آپ نے قرآن عظیم سے ملاقات کے لیے، قرآن عظیم کی تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لیا، جو قادر مطلق ہے، ایک توانا ذات ہے۔ تو انسان باوجود ضعف کے، کمزوری کے، کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کی طاقت اور قوت کا لیول بہت نیچی سطح پر ہے، بہت کم ہے، مگر اعوذ باللہ سے اس کی طاقت کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا رب کی زمین پر۔ اتنی طاقت میں آنے کے بعد پھر وہ رب کے کلام کا سامنا کر سکتا ہے، جو ایک طاقتور ذات کا طاقتور کلام ہے۔ اصل میں اللہ تعالی تلاوت قرآن سے پہلے جو ہم سے اعوذ باللہ کہلوا رہا ہے، یہ اس لیے کہ ہم جب قرآن عظیم سے ملاقات کے لیے آئیں، قرآن کے استقبال کے لیے تیار ہوں،
تو استقبال کے لیے جو ساز و سامان درکار ہونا چاہیے، جو ساز و سامان درکار ہوتا ہے وہ اچھی طرح صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ استقبال یعنی استقبال کا معنی کیا ہے؟ آمنا سامنا کرنا۔ ہم مہمان کا سامنا کرتے ہیں تو اسے استقبال کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم مہمان کے سامنے جائیں گے تو مہمان ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کے سامنے ہوں گے، وہ ہمارے سامنے۔ تو حسن استقبال، استقبال جتنا خوبصورت ہوگا مہمان اتنا ہی خوش ہوگا۔ تو اس حسن استقبال کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر استقبال کے آلات، استقبال کا سامان خوبصورت کر دیں، اسے صاف کر دیں۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی اعوذ باللہ پہلے پڑھنے کی، تاکہ ہم میں قرآن عظیم کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہو، استقبال خوبصورت استقبال ہم کر سکیں۔ اور اس کے لیے اللہ نے یہ منہج متعین کر دیا۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان انسان کو اللہ نے جو منہج دیا، جو طریقہ، جو راستہ دیا، اس میں رخنے ڈالنا چاہتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو ہمارا جو مہمان ہے اللہ کا کلام اس تک پہنچنے سے اور اس کا استقبال کرنے سے جو چیزیں روکتی ہیں، وہ راستے کی رکاوٹیں ہیں جو شیطان کے عمل اور شیطان کا کرتوت ہے، اس کے کرتوت ہے، ساری کارروائی اس کی ہے۔ تو جب راستے کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، مہمان کا استقبال کرتے ہیں، تو راستے میں اگر رش ہوگا، راستہ صاف نہیں ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، راستے بند ہوں گے، تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے آپ کسی مہمان کا استقبال نہیں کر سکتے، تو رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے آپ قرآن کا استقبال نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اب وہ رکاوٹیں کس نوعیت کی ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں؟ شیطان مختلف زاویوں سے انسان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی بہت اچھی ضرورت ہے۔ اصل میں شیطان کی مثال سیلابی پانی کی طرح ہے۔ جب سیلاب کا پانی جس کے آگے بند باندھا گیا ہو، پشتہ لگایا گیا ہو، اور وہ کسی علاقے میں تباہی پھیلانا چاہے، فساد پھیلانا چاہے، تو وہ اس بند سے ٹکراتا ہے۔ ظاہر ہے بند اس کو روک دیتا ہے، جس سے آگے جو علاقہ ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ سیلابی پانی کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ کمزور گوشہ، کمزور پہلو، جہاں دیوار کمزور ہو، جہاں پشتہ کمزور ہو، وہ کہاں ہے، تو پانی اس طرف کا رخ کرتا ہے تاکہ اس پشتے پر دباؤ ڈال کر اس کو توڑ کر اندر داخل ہو سکے اور تباہی پھیلا سکے۔ اب جو جو کونے اس پشتے کے، اس بند کے جو جو کونے کمزور ہوں گے، سیلابی پانی اسی کا رخ کرے گا، اسی کو توڑے گا۔ تو شیطان جو انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر کون سا پوائنٹ ہے، کون سا نقطہ ہے جو کمزور ہے، کون سا منہج ہے، کون سا دروازہ ہے جہاں سے مجھے اندر گھسنے کا موقع ملے گا۔ اب میں آپ کو اعوذ باللہ کی کارروائی بتاتا ہوں کہ اعوذ باللہ کس طرح مقابلہ کرتی ہے شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں۔ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ پشتے کا کون سا پہلو کمزور ہے، کون سی جگہ کمزور ہے، سیلابی پانی کی طرح، تاکہ داخل ہو اور فساد پھیلائے۔ وہ دیکھتا ہے یہ بندہ، فلاں بندہ نماز میں، وہ پہلے نماز پر لقب لگانے کی کوشش کرتا ہے مثلا،
لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ پشتہ بڑا مضبوط ہے، یہ بند بڑا مضبوط ہے، اس بند سے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں سے میں فساد نہیں پھیلا سکتا، تو وہ دوسرا گوشہ اس کے اندر دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے یار نماز میں تو یہ بڑا سخت ہے، بڑا مضبوط ہے، اس طرف سے تو میں اندر نقب نہیں لگا سکتا، لیکن لگتا ہے یہ گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کام کاج کو نہیں چھوڑ سکتا، تو چلو یہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے روزے کی طرف سے آ کے اس پر نقب لگا دے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ نمازی بہت اچھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن روزے میں کمزور ہیں، روزہ نہیں رکھتے. یہ دراصل شیطان نماز کی طرف سے ناکام ہوا تو اس نے وہ کمزور پشتے کا کمزور پہلو دیکھ لیا، وہاں سے وہ حملہ آور ہوا. ایک شخص سے روزے میں بڑا مضبوط ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی پیاس کی، بھوک کی، گرمی کی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دن بڑے ہوں چھوٹے ہوں سے پرواہ نہیں. اب وہ وہاں سے نقب لگا رہا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے یار کامیاب نہیں ہو رہا، تو وہ دوسرا کمزور پہلو تلاش کرتا ہے. اسے نماز کا پہلو کمزور ملتا ہے تو وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، اس میں سستی کرا دیتا ہے، اس میں اس کو غائب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ابھی کام میں مصروف ہوں، مصروفیات ہے، وقت نہیں ملتا، ہزار بہانے ہیں. اس پہلو سے پشتے کے اس پہلو کو دیکھ کر وہ حملہ آور ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے. ایک شخص نماز میں بھی بہت اچھا ہے، پکا نمازی ہے، بڑی کوشش کی، شیطان نے ناکام ہوا، روزے کے پہلو سے بھی ناکام ہوا، اس نے پشتے کا ایک اور رخ دیکھ لیا، یار یہ شخص کنجوس ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بہت راسخ ہے، جڑیں پکڑی ہوئی ہے، چلو اس کو زکوٰۃ کی طرف سے شکار کرو. تو وہ پشتے کے اس کمزور پہلو کی طرف آ کر حملہ آور ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چھوڑو یار یہ صدقات اور زکوٰۃ، اتنی محنت سے مال کمایا ہے، اب تم لوگوں کو دو گے، خون پسینے کی کمائی ہے، تم لوگوں میں بانٹو گے. حالانکہ اب دیکھیں نا، ایک طرف شریعت نے کیا کہا، بھائی زکوٰۃ دو تمہارا مال بڑھے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. ما نقصت صدقۃ مال امرئ، مسلم او کما قال، کہ صدقہ کسی کا مال کم نہیں کرتا. بظاہر تو کم ہوا ہے لیکن حقیقت میں کم نہیں ہے. لیکن شیطان اس پہلو کو انسان سے چھپا دیتا ہے، کہتا نہیں یار تم نے اتنی محنت سے کمایا، اب صدقہ کرو گے، دماغ خراب ہے تمہارا. حالانکہ یہ مال جو ہے نا، مال اب دیکھیں کس طرح شیطان نے دھوکہ دیا. مال کیا ہے؟ مال یمیلو میلن سے ہے. مالا عربی زبان میں کہتے ہیں جھکنے کو. ایک تو انسان کا دل اس کی طرف جھکتا ہے، مال کی محبت انسان کے دل میں موجود ہے، وآت المال علی حبہ. دوسرا یہ کہ اس مال کو خود بھی قرار نہیں ہے. کبھی آپ نے روپے پیسے کو قرار دیکھا؟ کبھی نہیں. دو صورتیں ہیں، دو صورتیں مال کی، دو صورتیں ہیں، تیسری صورت نہیں ہے. اگر آپ غور کریں مال کی صرف دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ مال آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے ہاتھ سے جائے گا، ٹک نہیں سکتا آپ کے پاس، ٹک نہیں سکتا. بھائی ڈاکٹر لے جائے گا، دکاندار لے جائے گا، کوئی نہ کوئی لے جائے گا، جانے کے ہزاروں راستے ہیں، ٹک نہیں سکتا. ٹک گیا تو آپ کو جانا پڑے گا. ٹک نہیں سکتا، یا وہ جائے گا، ٹک گیا آپ کو جانا پڑے گا، پیچھے رہ جائے گا. تیسری صورت ہے، غور کر لیں آپ، یا مال ٹکے گا نہیں، جائے گا، خرچ ہوگا، ٹک گیا تو آپ کو ٹکنے نہیں دے گا. ایسی بے وفا چیز ہے، ایسی عجیب چیز ہے مال، جس کے پیچھے انسان مرا جا رہا ہے. یا خود ٹکتا نہیں، یا آدمی کو ٹکنے نہیں دیتا، پیچھے بلڈنگیں چھوڑ دیتا ہے آدمی،
کاریں چھوڑ دیتا ہے، پلاٹ چھوڑ دیتا ہے، سونا چاندی چھوڑ دیتا ہے، روپے پیسے چھوڑ دیتا ہے، تو یا انسان کو ٹکنے نہیں دیتا بھیج دیتا ہے یا خود رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شیطان، اس نے انسان سے مال کی محبت کا جو کمزور پہلو پشتے کا دیکھا ہے نا، وہی سے حملہ آور ہوا، اور یہ جو مال کا منفی پہلو ہے، خراب پہلو، اس کو چھپا دیا کہ یہ تو بے وفا چیز ہے بھائی، یا تو یہ ٹکے گا نہیں، اور خبردار اگر ٹک گیا تو تمہیں رہنے نہیں دے گا۔ اگر یہ حقیقت ذہنوں میں بیٹھ جائے، کون مرے گا اس کے پیچھے؟ کوئی مرے گا؟ کوئی نہیں مرے گا۔ عجیب، اللہ اللہ اللہ، کیا بتاؤں آپ۔ شیطان نے دیکھا یہ آدمی سخی ہے، زکوٰۃ کے پہلو سے بھی قابو نہیں آ رہا، یہ پشتہ بھی اس کا بڑا مضبوط ہے، صدقہ کے پہلو سے بھی یہ قابو نہیں آ رہا، یہ پشتہ ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ پھر انسان کا دوسرا پہلو تلاش کرے گا، چلو یار اس کو جہاد سے روکو، چھوڑو یار کن چکروں میں پڑے ہو، کیونکہ انسان کی طبیعت میں فطری طور پر بزدلی موجود ہے، ڈر موجود ہے، خوف موجود ہے۔ وہ ڈرائے گا انسان کو وہاں زخمی ہونے سے، پیچھے کاروبار چھٹنے سے، وہاں گرفتار ہونے سے، وہاں مرنے سے، دشمن کے ہاتھ مرنے سے۔ ہزاروں مصائب ہیں، وہ سارے سامنے کر دے گا۔ تم جاؤ گے، بچے کیا کھائیں گے، تم وہاں کیا کرو گے، رول جاؤ گے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں تمہیں راتیں گزارنی ہوں گی، روکھی سوکھی وہ بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، ہزاروں رکاوٹیں کھڑی کر دے گا۔ اس نے دیکھا کہ اس شخص کے اندر بزدلی کی فطرت زیادہ ہے، نماز سے تو میں نے بڑی کوشش کی، نماز چھوڑ نہیں رہا، پکا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے سے میں نے بڑی کوشش کی، وہ پشتہ بھی مضبوط رہا، زکوٰۃ سے کوشش کی، وہ پشتہ بھی مضبوط رہا، چلو جہاد سے پنسا۔ جہاد کے پشتے کو دیکھا کمزور نکلا، وہیں سے اس کو گمراہ کر دیا۔ پھر دیکھا کہ یار یہ شخص بزدلی بھی نہیں دکھا رہا، جہاد کے لیے بھی تیار ہے، تو پھر ایک اور پشتہ اس نے تلاش کیا، یار اس میں شہوت کا، خواہشات کا پشتہ بہت زیادہ ہے، چلو اس کو آزماؤ، تو کوئی عورت سامنے کر دے گا، اب اس کو اس پر لٹو کرا دے گا، عاشق کرا دے گا، اب اس کا وقت ضائع کرے گا، یہ اس کے گھر کے ارد گرد پھرے گا، گھومے گا، چکر لگائے گا، مجنون بن جائے گا لیلا کا۔ لیلا کیا مجنون کیا کرتا تھا؟ امر علی دیار جدار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ مجنون کہتا ہے کہ میں لیلا کا عاشق ہوں، لیلا میری محبوبہ ہے، میری معشوقہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، سارا دن اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہوں، کبھی یہ دیوار، کبھی وہ دیوار، کبھی یہ دروازہ، کبھی وہ دروازہ، کبھی یہ کھڑکی، کبھی وہ کھڑکی، کبھی یہ روشندان، کبھی وہ روشندان، چکر لگاتا رہتا ہوں۔ اقبل ذل جدار وذل جدار، سچا عاشق تھا، کہتا میں دیواروں کو بھی چومتا ہوں، لیلا نظر آ جائے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، نہیں ہوتی تو پھر دیواروں کو چومتا ہوں۔ کہتا ہے وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، مجھے دیواروں سے نہیں محبت، دراصل دیواروں کے اندر رہنے والی لیلا سے محبت ہے۔ تو اب اس کو اس کام میں لگا دے تاکہ اس کا وقت ضائع ہو، اس کے دن ضائع ہو، اس کی راتیں ضائع ہو، سارا دن ان چکروں میں لگا رہے، ساری رات آہیں بھرتا رہے، اس کے خواب دیکھتا رہے۔ یہ شیطان نے کمزور پہلو دیکھ لیا عورت کا، اور یہ تو بہت خطرناک پہلو ہے، اس میں تو بڑے بڑے بزرگ پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ پھسل جاتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، روزہ دار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، بڑے سے وہ جب عورت سامنے آتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر انسان، اسی لیے فرمایا رابعہ بصری اور جنید بغدادی کیوں نہ ہو، دونوں تنہائی میں اکٹھے ملا نہیں سکتے، چاہے ایک طرف خاتون رابعہ بصری ہو اور مرد جنید بغدادی ہو، وقت کے بڑے بڑے ولی ہیں، رابعہ بھی بڑی ولی ہے اور جنید بغدادی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی تنہائی میں ملنا جائز ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا دل صاف ہونا چاہیے، دل کسی کا صاف نہیں ہے، دل کسی کا صاف نہیں ہے،
دل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت فطری طور پر رکھی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام بھی مرد ہیں, وہ بھی مردانگی کے جذبات رکھتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان اور دلیل نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی پھسل جاتے. تو فطری طور پر اب شیطان نے دیکھا کہ اس بندے کے اندر کمزور پہلو کون سا ہے؟ عورت کا. نماز نہیں چھوڑتا, روزہ نہیں چھوڑتا, چلو اس راستے سے اس کو یہ پشتے کا بند کمزور پہلو ہے. اگر یہاں سے بھی وہ بچ نکلا, یہاں سے بھی بچ نکلا, عورت نے بھی اس کو قابو نہیں کیا اور عورت کی طرف سے بھی وہ اس کو گمراہ نہ کر سکا, اس پشتے میں دخل نہ دے سکا, وہ پھر اگلا کمزور گوشہ دیکھتا ہے اس پشتے کا, اس کو پھر یاروں کی مجلس دے دیتا ہے, صحبت دے دیتا ہے, برے لوگوں کی, برے ساتھیوں کی, بری پارٹی میں, بری جماعت میں, برے گروہ میں اسے دھکیل دیتا ہے. جس کو ذرا گپ شپ کا شوق ہوتا ہے کہ یار دوست ہو, محفل ہو اور پینے پلانے کی باتیں ہوں اور گپ شپ ہو, وہ اس پہلو سے حملہ آور ہو جاتا ہے. وہ دیکھتے انسان کے مزاج کو کہ بند میں کس جگہ رکھنا ڈال سکتا ہے, شگاف ڈال سکتا ہے, کمزور کون سی جگہ ہے, وہ اس کو اس میں داخل. اگر اس سے بھی بچ گیا تو کسی لہو و لعب پہ مشغول کر دے گا, فضول کام میں. اسی طرح تو شیطان انسان کی طرف جب حملہ آور ہوتا ہے تو مختلف زاویوں سے وہ دیکھتا ہے کہ کس جگہ سے شگاف ڈال سکتا ہے اور پشتا توڑ سکتا ہے. سیلابی پانی کی طرح ہے, جیسے میں نے بتایا نا, پانی ہمیشہ کمزور پہلو کا رخ کرے گا, کمزور رخ پہ جائے گا, طاقتور رخ سے ہمیشہ منہ موڑ دے گا. یہی مثال شیطان کی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اچھا, اب قرآن عظیم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم شیطان کے حربوں سے بچیں, تو اعوذ باللہ ہمیں دی ہتھیار کے طور پر. اور اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس پڑھنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان کمزور شگافوں کو مضبوط کرنے پر لگا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کمزور پوائنٹوں کو طاقتور کرنے لگ جاتا ہے. اعوذ باللہ کا یہ کام ہے, کیونکہ ہم نے اللہ سے پناہ مانگی, یا اللہ ہم نے یہ کمزور پہلو, وہ کمزور پہلو, وہ کمزور پہلو, وہ کمزور پہلو, مختلف پہلو ہے کمزور اور ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, لہذا تو ہی اب ان کمزور پہلوؤں کو طاقتور بنا دے تاکہ شیطان کا سیلاب, شیطانی وساوس کا سیلاب ان پشتوں کو نہ توڑ سکے. تو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کے بعد بندے کو پناہ دینے میں لگ جاتا ہے. کل یوم هو فی شأن, وہ پناہ دینے لگتا ہے, وہ کمزور پوائنٹوں کو مضبوط کرنے میں لگ جاتا ہے تاکہ یہ شیطان انسان کے سر میں, انسان کے دماغ میں وہ وسوسے, وہ خیالات نہ ڈال سکے. اور اللہ چاہتا ہے کہ اعوذ باللہ کے ذریعے ہم اس شیطان کو دور کر دیں اپنے سے, پہلے اس کے کہ شیطان ہمیں اللہ کے کلام سے دور کر دے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کر دے. اس لیے کہ قرآن عظیم کی جو عطا ہے, قرآن کا جو فیضان ہے, کلام الہی کا فیضان, قرآن کی مثال آپ بارش کی طرح لے لیں اور انسان کی مثال آپ زمین کی طرح لے لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن عظیم کی صورت میں وحی الہی کی بارش ہوئی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے, تو اللہ کی عطا تمام انسانوں کے لیے برابر ہے, فرق نہیں کیا اللہ نے, تاکہ قیامت میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ آپ نے فرق کیا, اسے زیادہ دے دیا مجھے کم دے دیا.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن عظیم کی برسات ہو رہی ہے وحی الہی کی، یہ تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، یکساں ہیں۔ اس میں امریکی ہوں، پاکستانی ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کوئی تمیز نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے، امیر غریب عالم جاہل سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک اس بارش سے، کلام الہی سے، اللہ کی عطا سے ہم سب برابر کا حصہ حاصل کر لیتے ہیں؟ برابر کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے، برابر کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے مساوات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم استقبال کے لیے، کلام الہی کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری استعداد صلاحیتیں برابر نہیں ہیں۔ مثال زمین کی ہے، اب زمین پر بارش تو یکساں ہو رہی ہے، کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو بارش یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں گھڑا ہے میں زیادہ برسوں، یہاں گھڑا نہیں ہے تو میں یہاں کم برسوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ جتنا گھڑے میں برستی ہے اتنا ہی باہر کھلی زمین میں بھی، ہموار زمین میں بھی برستی ہے، جتنا وہ چکنی زمین پر برستی ہے اتنا ہی دوسری مٹی والی زمین پر بھی برستی ہے۔ لیکن کیا وہ جو آسمان سے آنے والی بارش ہے، زمین کے ہر ٹکڑے نے یکساں فائدہ حاصل کیا اس بارش سے؟ نتیجہ ایک جیسا نکلا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک زمین پر وہی بارش برسی، اتنی ہی برسی جتنی دوسری جگہ برسی، لیکن اس زمین سے تھوڑی دیر کے بعد اس میں آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا، ایک قطرہ بھی، خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جو دوسری زمین تھی، زمین کا دوسرا ٹکڑا تھا، ہم نے دیکھا وہاں پورا تالاب بنا ہوا ہے، اس نے پانی کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا، اس نے ضائع کر دیا۔ اچھا ایک تیسری زمین ہے، وہ اس نے ضائع بھی نہیں کیا، محفوظ بھی نہیں کیا، لیکن اس نے پی لیا، تو چند دن کے بعد ہم نے دیکھا وہ ہری ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہریالی، بھینی بھینی خوشبوئیں پھولوں کی، مزے مزے کے پھل اس پر اگا گئے، اس میں اگا گئے۔ اب دیکھو وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے، اس سے پانی پھسل گیا، اس میں پانی جمع ہو گیا، اس نے پانی پی لیا۔ بارش ایک جیسی برسی ہے، کھڈے میں جس طرح برسی ہے باہر بھی اسی طرح برسی ہے، اتنی ہی برسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بارش نے فرق کیا ہو، لیکن زمین نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق یا اس سے فائدہ اٹھایا، یا اسے جمع کیا، یا اس سے محروم رہی۔ اب جس نے جمع کیا ہے وہ خود فائدہ تو نہیں اٹھایا، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا۔ جس نے پی لیا ہے اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا، اور جس نے نہ پیا ہے اور نہ اکٹھا کیا ہے وہ محروم رہی، دوسرے بھی محروم رہے اللہ کی اس نعمت سے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی مثال انسان کی ہے، اور یہی مثال قرآن عظیم کی ہے کہ قرآن عظیم کی مثال بارش کی ہے اور انسان کی مثال زمین کی ہے۔ تو بارش جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابری کے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو رہا، مساوات ہے۔ وہ کسی زمانے میں ہمارے ایک وزیر اعظم گزرے تھے بھٹو صاحب، وہ مساوات کا نعرہ لگاتے تھے کہ تمام انسانوں میں مساوات لائیں گے، وہ تو نہیں لا سکے بیچارے، بس نعرے ہی لگاتے رہے۔ مساوات لانا اللہ کا کام ہے، اور مساوات اس طرح ہے کہ اللہ نے اپنی وحی کی بارش پوری زمین پر یکساں کر دی ہے۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے یا محروم رہے، قبول کرے یا رد کرے، یہ تو انسانوں کا کام ہے۔ اور یہ تب ہوگا کہ جب انسان ان رکاوٹوں کو دور کر دے جو شیطان نے کھڑی کر دی ہیں، تاکہ اس کے اندر صفائی آ جائے اور وہ کلام الہی کا استقبال کر سکے، خوبصورت استقبال کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہو، یہاں سے ایک آدمی کو پتہ چلا میزبان ہے کہ اس کا مہمان آ رہا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ باہر کہیں سے، اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے غسل کرے گا، نئے کپڑے پہنے گا، میلے کپڑے ہٹائے گا،
نئے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا، گاڑی ہوگی تو اس کو صاف کرے گا، اچھی سی گاڑی کرے گا، پھر جائے گا۔ اب وہاں جب جائے گا یہ انسان جو صاف ستھرا ہے تو مہمان اسے گلے لگائے گا، اور اگر یہ میلا کچیلا بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہوں اس سے اور یہ وہاں پہنچ جائے تو مہمان اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوگا؟ کہ بھائی دور سے، بس دور سے سلام کرو، آج کل ویسے بھی کرونا ہے، دور دور سے سلام ہی اچھا ہے، دور دور سے سلام، قریب نہیں آنے دے گا۔ دوسرا ہے وہ صاف ستھرا، اس کو گلے لگا دے گا، خوشبو آ رہی ہے بھینی بھینی مزیدار، ہاں مہک رہا ہے، اور یہ بیچارہ اس سے بھپکے اڑ رہے ہیں، تو وہ دور سے کہے گا بھائی نہ بابا ٹھیک ہے جی، اس طرح مجھے کوئی بیماری لگ جائے۔ تو قرآن عظیم کا حسن استقبال وہ کیا ہے کہ ہم ایسے میل سے، ایسے کچیل سے صاف ہو جائیں۔ یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے کہ ہم قرآن عظیم کے استقبال کے لیے اپنے بل بوتے پر تیاری کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری، میں تمہیں کلمہ سکھاتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حسن استقبال ہے۔ دوسری طرف شیطان جو ہے، شیطان اس کی تو انسان سے دشمنی ہے، اور دشمنی کا آغاز عالم بالا سے ہوا ہے، اور شیطان نے معصیت کی، اسے پتہ ہے کہ اس معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پٹخا ہے، مجھے پھٹکارا ہے، مجھ پر پھٹکار نازل کی ہے، مجھے رجیم اور مردود بنا دیا ہے، مردود۔ لیکن اور اسے پتہ ہے کہ اب میرا انجام دوزخ ہے، یہ تو 100% کنفرم بات ہے، اس کا دوسرا انجام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، دوسرا انجام نہیں ہو سکتا۔ پکی بات ہے کہ وہ پکا جہنمی ہے، اور اسے بھی علم ہے کہ میں پکا دوزخی ہوں، شیطان کو پکا علم۔ اب وہ جانتا ہے کہ میرے جہنمی ہونے کا سبب کون ہے؟ یہ آدم ہے۔ آدم نے مجھے جہنمی بنایا ہے، اور کیسے بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو آدم کی وجہ سے کی۔ اب دیکھیں ہم بھی تو نافرمانی کرتے ہیں، ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں، پوری دنیا گناہ کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا، حالانکہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، رحیم ذات ہے، وہ حلیم ذات ہے، بردبار ہے، انسانوں کے گناہوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس نے شیطان کے گناہ کو نظر انداز نہیں کیا؟ شیطان کے گناہ کو نظر انداز نہیں کیا، ایک گناہ پر اسے مردود بنا دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ میں فرق ہے۔ یہ جو گناہ ہے نا، آپ گناہوں کو یوں سمجھ لیں، ایک پہاڑ سمجھ لیں گناہوں کا۔ پہاڑ کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، اور پھر بلند ہوتے ہوتے فلک بوس پہاڑ ہو جاتے ہیں، آسمان کو چھونے کے قریب، اسے فلک بوس کہتے ہیں۔ پھر اس پہاڑ کے اوپر کے سرے کو چوٹی کہتے ہیں، وہ سب سے بلند چوٹی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہوں کا ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی ایک چوٹی ہے، اور شیطان کا گناہ اس پورے پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پورے پہاڑ کی چوٹی ہے، چوٹی کا گناہ ہے۔ نیچے جو پہاڑ کے اندر نیچے جو گناہ دبے ہوئے ہیں، وہ گناہ اس چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر میں اس بات کو اس طرح سمجھاؤں گا، بادشاہ نے ایک آرڈر دیا، ملک کے بادشاہ نے، کسی کو پتہ چلا کسی کو پتہ نہ چلا، اچھا جس کو پتہ نہیں چلا اس نے خلاف ورزی کی، اسے معلوم نہیں، تو یہ گناہ ہے، اس نے غلطی کی، جرم کیا، قانون کی اصطلاح میں اس کو جرم کہتے ہیں۔
کہ بھئی بادشاہ کا آرڈر نہیں مانا، لیکن یہ بہت نچلے درجے کا گناہ ہے، بہت نچلے درجے، اس لیے کہ علم نہیں، عذر ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے بادشاہ کا آرڈر اس تک پہنچا لیکن وہ بھول گیا، خلاف ورزی کر لی، یہ تھوڑا سا اس سے اونچا ہے کیونکہ علم ہوا ہے، مکمل معذور نہیں۔ تیسرا وہ ہے جسے بادشاہ کا حکم پہنچا، اس نے مان لیا لیکن پھسل گیا، کام کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا اور الٹا کر دیا بغیر ارادے کے، اس کو خطا کہتے ہیں، یہ بھی جرم ہے، لیکن اس سے یاد تو ہے نا، اس سے تھوڑا سا اونچا، اس پر بھی سزا ہوتی ہے۔ جیسے آپ اگر شریعت میں بھی اگر آپ کسی کو قتل کر دیں اور وہ قتل خطا ہو، یعنی آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کہ آپ مار رہے تھے چڑیا کو، سامنے گولی لگ گئی، کس کو جناب؟ ہاں آدمی کو، آپ ہرن کو مار رہے تھے، آدمی کو لگ گئی، یہ قتل خطا، لیکن یہ معاف نہیں ہے، دیت پھر بھی دینی پڑے گی، تاوان دینا پڑے گا، خطا تو ہے نا۔ تو بادشاہ نے آرڈر دیا، یہ بیچارہ اس کو پتہ چلا لیکن غلطی سے کام کچھ اور کر رہا تھا، وہ ہو گیا جو بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ اس سے اونچے درجے کا۔ اب اسی طرح چڑھتے جاؤں پر، ایک آدمی کو بادشاہ نے حکم دیا، ایک آدمی کو پتہ بھی چلا لیکن وہ بادشاہ کی موجودگی میں نہیں، غیر موجودگی میں اس نے قصداً بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا، یہ بھی جرم ہے، تمام جرموں سے بڑا ہے، تمام جرموں سے بڑا ہے، ان سارے نیچے والے جرموں سے، ان کے گناہوں سے یہ جرم، یہ گناہ بڑا ہے کیونکہ اس نے قصداً کیا، لیکن بادشاہ موجود نہیں تھا، باہر کہیں اس نے کیا۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک شخص بادشاہ حکم دیتا ہے، وہ بادشاہ کی موجودگی میں اس پر عمل نہ کرے، بادشاہ کے آمنے سامنے ہے اور عمل نہ کرے، تو یہ جرم اس سے بھی، ان تمام جرائم سے بڑا ہے۔ دوسرا ایک شخص ہے، وہ بادشاہ کی، جب بادشاہ حکم دے دے، ایک تو یہ کہ نہ کرے نا، الٹا وہ آگے سے زبان سے بھی انکار کر دے کہ میں آپ کے حکم کو نہیں مانتا، رو در رو، آمنے سامنے بادشاہ کے منہ پہ کہہ دے کہ میں آپ کے حکم کو نہیں مانتا۔ آپ بتائیں ان تمام گناہوں میں، جرائم میں کس کا جرم سب سے بڑا ہے؟ جو بادشاہ کے منہ پہ کہہ دے کہ میں تیرا حکم نہیں مانتا، اور اس سے بھی بڑا وہ ہے جو بادشاہ کے حکم دینے کے بعد اس کے منہ پہ کہے میں نہیں مانتا اور پھر دلیل بھی دے، وہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ دلیل سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تو نہیں سمجھتا، یہ تو توہین بھی ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ میں نہیں مانتا، دلیل نہیں دی، دوسرے نے کہا میں نہیں مانتا اس لیے کہ دلیل یہ ہے، آپ کی بات اس بنیاد پر غلط ہے، تو اس نے بادشاہ کی توہین کیا نہیں کی، انکار بھی کیا، توہین بھی کی۔ اب دیکھیں شیطان نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے کیا کیا، شیطان نے کہا میں نہیں کرتا، لم اکن لاسجد، نہیں کرتا سجدہ۔ چلو منہ پہ کہا، سامنے کہا، اللہ کے سامنے کہا میں نہیں مانتا، وہاں اوپر عالم بالا میں تھا نا، فرشتوں کی موجودگی، فرشتوں کی مجلس میں اللہ کو سامنے کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، وہ کہتا ہے لم اکن لاسجد۔ اچھا ایک تو انکار کیا، پھر آگے دلیل بھی دیتا ہے، لبشر خلقتہ من صلصال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ عجیب ذات ہیں، مجھے اس کو سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، مجھے آپ نے آگ جیسی روشن چیز سے پیدا کیا، اسے مٹی جیسی گندی اور کثیف چیز سے پیدا کیا ہے، تاریک چیز سے پیدا کیا ہے، بہتر میں ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کمتر ہے اور آپ مجھے بہتر کو اس کمتر کے سامنے سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ دلیل بھی دے رہا ہے، دلیل دینے کا مطلب کیا ہوا کہ گویا اللہ اس بات کو سمجھتا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ اس بات کو سمجھتا اور یہ کمبخت اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے، یہی مطلب ہوا نا، دلیل دینے کا تو یہی مطلب ہوا۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر اور شرک سے بھی بڑا ہے۔ مشرک تو پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ابو جہل اللہ سے ڈرتا تھا، حج کے لیے آتا تھا، کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہتا تھا یہ، پھر آگے شرک کرتا تھا،
اور یہ کمبخت تو اللہ کے سامنے کہتا ہے نہیں مانتا، اور اس لیے کہ میری بات صحیح ہے اور آپ کا موقف غلط ہے، آپ کا حکم غلط ہے، الیاذ باللہ۔ یہ معصیت کی چوٹی پر ہے، اس سے آگے پھر گناہوں کا کوئی وہ نہیں ہے، پہاڑ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ ارحم الراحمین ذات اگر یہ اس درجے کا گناہ ہوتا کہ جی مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں سجدہ بھول گیا تھا، میں آپ کا حکم سمجھ نہیں سکا، اگر اس طرح کہہ دیتا، ہاں، یا میں کچھ اور سمجھا، یا میں آدم کا مطلب نہیں سمجھا کہ آدم کس کا نام ہے، کوئی بہانہ بنا دیتا، جان چھوٹ جاتی۔ سزا اگر ملتی بھی تو چھوٹی سی سزا ملتی، ورنہ معاف کر دیتا اللہ، غفور الرحیم ذات ہے۔ یہاں معافی اس لیے نہیں کی ہے، یہاں اسے اس لیے ملعون اور مطرود اور مرجوم بنا دیا کہ اس نے ایسا گناہ کیا کہ ایسا گناہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے منہ پہ انکار، اور اللہ کے دربار میں انکار، اور اللہ کے سامنے پھر کٹ حجتی بھی، دلیل بھی، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار بنانے کی کوشش۔ تو وہ حلیم ذات بھی پھر صبر نہ کر سکا، اخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا کم بخت خبیث۔ تو جب شیطان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، اب اس کا تو کوئی مداوع ہو ہی نہیں سکتا تھا، شیطان ندامت کو تو جانتا ہی نہیں تھا کہ ندامت کیا چیز ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ نادم ہو جاتا، معافی مانگتا، اس نے پھر یہ سوچا کہ اس ساری کارروائی کا سبب جو ہے یہ آدم ہے، چلو اس کو نہیں چھوڑنا، بھائی میں تو دوزخی ہوا، صنم ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے، بھائی اب یہ کیوں بچے؟ تو اس نے آدم، اب میں نے کہا تھا شروع میں کہ شیطان کمزور پشتے کو دیکھتا ہے، جب انسان پر حملہ ہوتا ہے نا سیلابی پانی کی طرح، وہ بند کے جو مضبوط حصے ہوتے ہیں ان سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اس حصے کا رخ کرتا ہے جہاں سے وہ پشتہ یا بند کمزور ہو تاکہ توڑنا آسان ہو۔ اس نے آدم علیہ السلام پر حملہ کیا 3 زاویوں سے۔ وہ جو بند تھا، کیونکہ نبوت تھی، عصمت تھی، اللہ نے نبی بنایا، معصوم بنایا، گناہوں سے پاک بنایا، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن بھول سے پاک نہیں بنایا، بھول سے پاک نبی ہے، معصوم ہے، لیکن بھولتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فنسیہ۔ اچھا، تو شیطان نے اب سوچنا شروع کیا کہ یہ جو آدم ہے، کمزور پہلو کون سا ہے ان کا، پشتے کا کمزور پہلو کون سا ہے؟ 3 پہلو اس نے ڈھونڈے، اور 3 پہلو، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ چلو جاؤ جنت میں گھومو پھرو، یہی فرمایا نا، کلا منہا رغدن حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، امریکہ تک جاؤ، اس سے آگے تک جاؤ، جہاں جاؤ۔ اب جنت میں 1-2 درخت تھے یا زیادہ تھے؟ بھئی کروڑوں اربوں کے حساب سے ہوں گے، خربوں کے حساب سے، جنت تو ہی درختوں کا نام، جنت کہتی باغ کو، ہاں تو ہے ہی نام درختوں کا، 1-2 درخت تھوڑی تھے، اس میں تو کروڑوں اربوں خربوں درخت ہوں گے ہماری شمار سے باہر۔ اللہ نے تمام درختوں سے فائدہ لینے کی اجازت دے دی کہ بھی آدم کتنا کھاؤ گے کھاؤ، ہوا کتنا کھاؤ گی کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی قیمت پرائس نہیں ہے، مفت میں کھاؤ، بغیر مشقت کے کھاؤ، بغیر پیسوں کے کھاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، ایک درخت سے منع کیا۔ اب کروڑوں درختوں کی اجازت دینے کے بعد ایک درخت سے منع کرنا یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، ایک درخت سے بچنا آسان ہے، ایک درخت سے بچنا آسان ہے، کروڑوں چیزوں کی اجازت ہے، ان میں بھی طرح طرح کے پھل اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ تو شیطان نے سوچا کہ 3 کمزور زاویے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ انسان کا حرص ہے، اور حرص سے تو کوئی انسان پاک نہیں۔ یہ الگ بات ہے، حرص ایک ایسی، حرص جو ہے 100% بری صفت نہیں ہے، اس میں اچھائی کے پہلو بھی ہیں، برائی کے پہلو بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء میں بھی حرص کی صفت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حرص کی صفت نہیں ہے، بحیثیت انسان کے حرص کی صفت ہے، لیکن انبیاء کرام اس حرص کی صفت کو اچھی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے عبادت میں حرص،
جیسے مخلوق خدا کی ہدایت میں حرص، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حرص کی صفت اچھی چیز ہے، یعنی 100% بری نہیں ہے، اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ رخ، بات رخ کی ہے کہ یہ حرص رخ کس طرف کا کرتا ہے، اچھائی کا یا برائی کا۔ تو شیطان نے کہا کہ اس کو، آدم کو مت چھوڑو، اب بدلہ لینا ہے۔ تو 3 زاویے اس نے دیکھے۔ اس نے کہا کہ اے آدم، اب انہیں آمادہ کر رہا ہے، انہیں تیار کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ درخت کھا لے، یہ درخت جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام معصوم ہے، یہ یاد رکھو، گناہ نہیں ہوتا، لیکن انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے جیسے میں نے ابھی کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام تو نئے نئے پیدا ہوئے، کبھی تجربہ نہیں ہوا اللہ کے حکم سے، کبھی سابقہ اس سے پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا، کسی بات سے ممانعت کا کوئی قانون سامنے نہیں آیا، نہ خود پہ گزرا نہ کسی اور کو دیکھا کہ اس کو اللہ کا حکم ہوا ہو، اور پھر حکم کی خلاف ورزی کرنے پر خود کو کوئی سزا ہوئی ہو یا کسی اور کو کوئی، تو تجربہ بھی نہیں تھا۔ فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پتہ نہیں اس حکم پر عمل نہ کرنے سے کیا انجام ہوتا ہے، آدم علیہ السلام اس کا کوئی پتہ اللہ نے تو نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا، مبہم سی بات تھی کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ تو اب پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی تجربہ بھی نہیں ہوا، تو انسان ہے، بھول جاتا ہے۔ انسان کو انسان کہتی اس لیے کہ یہ بھلکڑ ہے، انسان کا معنی ہی بھولنے والا۔ تو اصل میں آدم علیہ السلام کو اس نے کس طرح ورغلایا؟ 3 زاویوں سے۔ پہلا کہا کہ بھائی آدم یہ درخت کھا لو، بھائی اللہ نے روکا ہے، اللہ نے تو روکا ہے، کس لیے روکا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اب آدم علیہ السلام کو کیا سمجھا رہا ہے؟ پتہ ہے تمہیں کس لیے روکا ہے؟ بھائی کس لیے روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ تم جو جامع بشریت میں مٹی سے پیدا ہوئے ہو نا، تو مٹی تو ایک معمولی چیز ہے، ایسا نہ تم ترقی کر لو فرشتے بن جاؤ۔ دیکھو تم فرشتوں میں رہ رہے ہو، کیسی نورانی مخلوق ہے، چمکتے دمکتے، چمکتی دمکتی مخلوق ہے، نور ہی نور ہے، اور تیرے اندر تو نور نظر نہیں آ رہا، ظاہری نور تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھو ورغلانے کا طریقہ کیا ہے، حرص۔ اب آدم علیہ السلام کے اندر حرص تو ہے طبعی فطری، تو ترقی کی خواہش کسے نہیں ہوتی بھائی؟ اس سے جو چاہتا ہے کہ میں ڈی ایس پی بن جاؤں، ڈی ایس پی چاہتا ہے میں ایس ایس پی بن جاؤں، وہ کہتا ہے میں آئی جی بن جاؤں، وہ کہتا ہے میں آرمی چیف بن جاؤں، وزیر اعظم، صدر، بادشاہ بن جاؤں۔ ترقی کی خواہش ہر انسان میں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھیا آدم، یار مٹی سے پیدا ہوا ہے، اچھی بات نہیں کہ تو نور بن جائے۔ اچھا تو نور کیسے بنوں گا؟ یہ درخت کھا لو، اصل میں اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اگر تم درخت کھا لو گے تو نورانی مخلوق بن جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، الا ان تکونا ملکین، تم آدم اور حوا یہ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اس طرح تم بھی چمکو گے جس طرح فرشتے چمک رہے ہیں، چمک دمک ہے۔ دیکھو ایک فرشتہ کروڑوں سال سے سجدے میں لگا ہوا ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، تو 2 منٹ سجدہ کرتا ہے تھک جاتا ہے، اچھا نہیں ہے ترقی کر لے، پھر سجدے ہی سجدے کرتا رہے گا، رکوئی کرتا رہے گا، تھوڑی دیر ذکر کرتا ہے زبان خشک ہو جاتی ہے، ارے بابا آدم آ رہا ہے، بھیا آدم یار ایسا کر، فرشتہ بن جائے گا۔ دیکھو فرشتوں کو دیکھ، جب سے پیدا ہوئے اب تک ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، ذکر ہی ذکر کر رہے، تھک نہیں رہے۔ اب آپ بتائیں یہ ورغلانے کا یہ طریقہ کیسا خطرناک تھا، کس طرح سے وہ آیا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، قرآن کہتا ہے کہ انسان شیطان کو اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کا حکم توڑ دو، یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا، لالچ دی۔ تو انسان کے اندر فطری طور پر ترقی کی خواہش ہے، اس نے سوچا کہ اس خواہش سے فائدہ اٹھاؤ، یہ کمزور پشتہ ہے، یہ بند کا کمزور پہلو ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی خواہش ہو گئی، ہاں یار بات تو صحیح ہے، اب میں اگر فرشتہ بن جاؤں تو سجدہ کرنے سے تھکوں گا ہی نہیں، رکوع کرنے سے تھکوں گا ہی نہیں، ذکر کرنے سے منہ خشک ہوگا ہی نہیں، جبڑے نہیں تھکیں گے، دماغ خشک نہیں ہوگا، گرم نہیں ہوگا۔ یہی فرشتوں کو دیکھو نا۔ تو آدم علیہ السلام کو ایک لالچ تو ہی دی، دوسرا اس نے کہا کہ دیکھو یار آدم،
مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیلا، کوئی بھی اس سے کوئی چیز بنا دو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بھی اسی طرح مر جائے گا، کھپ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو نہ اللہ کی عبادت کر سکے گا، نہ سجدہ کر سکے گا، نہ موت آ جائے گی نا. یار خدا کے بندے، یہ دیکھو فرشتوں کو دیکھو، فلاں فرشتے کی عمر کھربوں سال ہے، فلاں فرشتے کی عمر اربوں سال ہے، فلاں کی کروڑوں سال ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ. تو اتنی لمبی زندگی اگر تو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ درخت کھا لے، پھر مزے ہوں گے، موت نہیں آئے گی تو ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتا رہے گا. لالچ کیسے دیا؟ او تکونا من الخالدین، ہمیشہ پھر رہے گا زندہ. ہمیشہ جب زندہ رہے گا تو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا. کرنا پھر عبادت، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کی زندگی میں. چلو اگر فرشتے نہ بھی ملے، اتنی ترقی تو ہو جائے گی کہ زندگی بڑھ جائے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ بات بھی ایسی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو بھائی ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو ہمیشہ ذکر کریں گے. اب تو محدود زندگی میں محدود ذکر کر سکیں گے رب کا، محدود زندگی میں محدود عبادت کر سکیں گے، محدود زندگی میں اللہ سے محدود تعلق ہوگا. تو یہ بات بھی صحیح ہے، لالچ ہے، عبادت کا لالچ ہے، ذکر کا لالچ ہے. تو حرص سے اس نے فائدہ اٹھایا. یہاں بھی یہ دوسرا زاویہ تھا کہ چلو لمبی زندگی کی خواہش، یہ بھی انسان کی ایک خواہش ہے، اس سے اس کو شکار کر لو. تیسرا زاویہ، تیسرا اس نے کہا کہ دیکھو آدم، بھیا آدم، یا تو ہے ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام فرد کی طرح ہے. دیکھو جبرائیل کو دیکھو، بادشاہ ہے، سردار ہے، جس فرشتے کو حکم دیتا ہے تو اس پر اس کا حکم چلتا ہے. تو بادشاہت بھی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو جبرائیل کو کیوں دیتا؟ ہاں بھائی، جبرائیل کو کیوں دیتا؟ تو بہتر نہیں کہ تو بادشاہت حاصل کر لے. پھر دیکھو اللہ کا حکم نافذ کرے گا اللہ. ہاں جس کو بھی کہے گا نماز پڑھو وہ پڑھے گا، جس کو کہے گا سجدہ کرو کرے گا، جس کو کہے کہ تم یہ کرو وہ کرے گا. اقتدار ہوگا نا، کوئی تمہارے سامنے گڑبڑ نہیں کر سکے گا. ایسا اقتدار حاصل ہو جائے گا. یہ بھی اچھا ایک زبردست چیز ہے. اور پھر انسان تو چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے، اور نبی کا اقتدار تو پھر مثبت کاموں کے لیے ہوگا، اللہ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے. تو شیطان نے اس پہلو سے، اس زاویے سے دیکھا کہ اقتدار جو ہے انسان کی فطرت میں اس کی محبت ہے، اس کمزور زاویے سے شکار کر لو. تو قرآن میں ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، فوج کے ڈنڈے کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پیچھے سے وزیر اعظم ہر وقت پیچھے دیکھتا ہے، آگے آرڈر دیتے ہے پیچھے دیکھتا ہے، آگے آرڈر دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، کہیں سے لات تو نہیں آ رہی، کہیں سے بوٹ تو نہیں آ رہا، پی ایم ہاؤس سے باہر، پی ایم ہاؤس سے باہر کہیں سے بوٹ تو نہیں آ رہا. نہ فرمایا کہ شیطان نے کیا کہا؟ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، بادشاہت اقتدار ملے گا وہ ختم بھی نہیں ہوگا. مزے، جبرائیل کے اقتدار تو نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے اس کو تخت سے ہٹایا؟ بات فرشتوں کا سردار ہے بابا. اب آپ دیکھیں، یہ تین چیزوں کی لالچ دی. لالچ اور حرص انسان کے فطرت میں ہے. اس حرص نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوتا. کائنات میں، انسانوں میں، جنات میں نبی سے زیادہ، رسول سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں. اور عقل انسان کو ہمیشہ صحیح مشورہ دیتی ہے، لیکن شرط یہ کہ عقل کو انسان بیدار رکھے، عقل کو انسان ڈھک کے نہ رکھے، عقل سے انسان کام لے. اگر عقل پر حرص اور لالچ کو غالب کر دیا نا تو پھر عقل بھی کچھ نہیں کر سکتی، چاہے وہ نبی کی عقل کیوں نہ ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام یہاں آ کے ان کی عقل پر نسیان کا، بھول کا پردہ پڑ گیا. قرآن کہتے ہیں فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام بھول گئے، اللہ نے منع کیا تھا. اتنے فضائل ہمارے تبلیغی حضرات بعض دفعہ کسی چیز کے فضائل جب گنوانے پہ شروع ہو جاتے ہیں نا تو آدمی کہتا ہے کہ یار سب کو چھاڑ کے اس کام میں لگ جاؤں. فضائل اتنے بیان کر دے. فضائل لالچ بیدار کرنے کے لیے اور لالچ تیز کرنے کے لیے، حرص کو ہوا مہمیز دینے کے لیے ہوتے ہیں.
تو وہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں کہاں سے فضائل گھڑ گھڑ کے جو ہے وہ بیان کر دیتے تاکہ کسی طرح سامنے والے بندے تیار ہو جائے. ایسے تو کوئی تھوڑی تیار ہوگا. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام حرص اور اس لالچ کی وجہ سے کہ یار بادشاہت مل جائے گی یا کیا بن جائیں گے, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, یا فرشتے بن جائیں گے, نورانی مخلوق چمکتے دبکتے. تو وہ جو حکم تھا نا لا تقربا ذی الشرع, حضرت آدم کی عقل پر بھول کا پردہ پڑ گیا. تو آپ نے وہ پھل کھا لیا جس سے روکا تھا اللہ نے. اچھا, اگر آدم علیہ السلام یہاں نہ بھولتے اور اپنی عقل سے کام لے لیتے, عقل تھی سب سے زیادہ تھی, نبی ہیں سب سے زیادہ عقل مند ہے, کام نہیں لیا. ایک ہے عقل کا نہ ہونا, تو نبی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقل نہ ہو, عقل ہوتی ہے, سب سے زیادہ ہوتی ہے. شرط یہ کہ کام لے لے آدمی, بھول کا پردہ نہ پڑ جائے, غفلت نہ ہو جائے. یہاں غفلت ہو گئی. اگر حضرت آدم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے کہ یہ بدبخت جو مجھے یہ 3 مشورے دے رہا ہے اور یہ 3 لالچ دے رہا ہے, تو سوال یہ ہے, اللہ اللہ اللہ, یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ الا ان تکونا ملکین, فرشتے بن جائیں, تو یہ کمبخت خود یہ پھل کیوں نہیں کہا تھا کہ فرشتہ بن جائے؟ ہزاروں سال سے فرشتوں کی مجلس میں رہ رہا ہے, تو اب تک خود کیوں نہیں کھایا کہ فرشتہ بن جائے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا. اور آدم کا فرشتہ بننا یہ ذرا مشکل بات ہے, دور کی بات ہے, اور شیطان کا فرشتہ بننا آسان بات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کثیف ہے, مٹی سے پیدا ہوئے, اور فرشتہ لطیف مخلوق ہے, نور سے پیدا ہوا, اور شیطان دونوں کے بیچ ہے, آگ سے پیدا ہوا ہے, اور آگ لطیف ہے. مٹی قریب ہے نور کے یا آگ زیادہ قریب ہے نور کے؟ آگ زیادہ قریب ہے. تو بھائی آگ لطیف ہے, تو لطیف کا لطیف میں بدل جانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کثیف کا لطیف بننا, مٹی کا نور بننا, یہ مشکل ہے. تو آدم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچ لیتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے آج ہم یہاں نہ ہوتے زمین پر. سوچا نہیں انہوں نے, چادر پڑ گئی غفلت کی. دوسری بات, شیطان نے کیا کہا؟ ہمیشہ رہو گے. کیا رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے. ابے بھائی آدم, آپ نے کسی کو بابا آدم آپ نے کبھی کسی جنت میں مرتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ بھلا جنت موت کی جگہ ہے, پہلے آپ کسی کو مرتے ہوئے تو دیکھ لیتے. اب تک مرا کون ہے جو تم مجھے لالچ دے رہا ہے کہ موت سے بچ جائے گا؟ موت ہے کہاں؟ یہ ہوتی کیا ہے, کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی عقل سے اگر اس وقت سوچ لیتے, اچھا تو او تکونا من الخالدین. تیسری بات کیا تھی؟ بادشاہت. اچھا, اور پھر یہ کہتا ہے مجھے کہ آدم پھل کھا لے, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, ہمیشہ کی زندگی. تو آدم علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے کی بات بھول گئے, تھوڑی دیر پہلے کی, جب اللہ نے فرشتوں سے اور ابلیس سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو. فرمایا نہیں فرمایا؟ سب نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا. تو شیطان کو اللہ نے کہا دفع ہو جا, آج کے بعد تو مردود ہے. شیطان نے ایک دعا مانگی. شیطان نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے, ہمیشہ کی, انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت تک زندہ رکھ, موت نہ دے, ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے. آدم علیہ السلام سوچ لیتے کہ اگر اس درخت سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو یہ کمبخت دعا کیوں مانگ رہا تھا؟ جا کے اس درخت سے کھا لیتا نا. مجھے کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور خود دعائیں مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے زندگی عطا کر. اور آدم علیہ السلام سن رہے ہیں. مزے کی بات تو یہ, تو تھوڑی دیر کی پہلے کی بات بھول گئے. فنسیا, قرآن کہتا ہے بھول گئے, نہ بھولتے. بھلا دیا شیطان نے کہ خود تو دعائیں مانگ رہا ہے, منتیں کر رہا ہے, اور مجھے کہتا ہے کہ آپ جاؤ یہ پھل کھاؤ, درخت کے قریب چلے جاؤ. تیسری بات کیا تھی؟ بادشاہت.
شیطان نے کہا کہ میں آپ کو بادشاہت کا وہ دیتا ہوں، نسخہ دیتا ہوں، اور وہ بھی بادشاہت، ابدی بادشاہت۔ تو آدم علیہ السلام اگر یہاں پہ سوچ لیتے کہ یہ کمبخت اس سے تو بادشاہت چھننے کی وجہ سے تو یہ یہاں آیا ہے، ورنہ یہ تو یہاں کا ہے نہیں، پرائے وطن کا ہے، پردیسی ہے۔ آدم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے کہ بھائی یہ جو عقل سے سوچ لیتے کہ یہ پردیسی ہے، یہ تو جن ہے، اور یہ مقام جنات کا نہیں ہے، فرشتوں کا مقام ہے، یہ کالونی فرشتوں کی کالونی ہے، یہاں جن کا کیا کام، شیطان کا کیا کام؟ یہ تو یہاں کہیں اپنے وطن سے بے وطن ہو کر، بے آبرو ہو کر کوچے سے نکلا ہے، تو یہاں آ کے پناہ لیے، تو خود یہ درخت کا پھل کھا کے اس بادشاہت کو کیوں نہیں حاصل کر لیتا جو مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ خود اس پھل کو کھا لے، بادشاہ بن جائے۔ اور مجھے تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس کی بادشاہت مجھے ملنی ہے، تو اس کو اب تو یقین ہو گیا ہے کہ مجھے بادشاہت ملے گی نہیں، آدم کو ملے گی، تو کیوں نہ میں جلدی سے جا کے یہ پھل کھا لوں تاکہ وہ بادشاہت مجھے مل جائے۔ لیکن شیطان نے دیکھا کہ یہ بہت کمزور پشتے ہیں، پشتے کے کمزور پہلو ہیں، بند کے کمزور پہلو ہیں، انہی کو توڑ کر اس کو شکار کر لو، تو شکار کر لیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس سے معلوم ہوا، یہ سبق ہمیں اللہ نے دیا کہ دیکھو شیطان آئندہ بھی جس طرح آدم کے بند کے کمزور پہلوؤں کو اس نے نشانہ بنایا اور شگاف ڈالا، اے اولاد آدم قیامت تک آنے والی، یہ مت سمجھو کہ ہمارے بند اور ہمارے پشتے بڑے مضبوط ہیں، ان میں یہ شگاف نہیں ڈال سکتا، نہیں، جگہ جگہ ان میں بھی سوراخ ہوں گے، ان میں یہ رکھنا ڈال سکتا ہے، لہٰذا خبردار، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم ان شگافوں کو بند کر سکو اور پھر میرے کلام کا سامنا کر سکو، استقبال کر سکو، پھر میرے کلام سے فیض حاصل کر سکو، میرے قرآن سے فائدہ حاصل کر سکو، میرے قرآن کے انوار و برکات، اور پھر میرا قرآن ڈائریکٹ تمہارے دل کو چھوئے اور تمہارے لیے وہ امام اور ہدایت اور نور اور رحمت بن جائے۔ نہ، تم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر میں تمہارے پڑھنے کی بدولت، پناہ مانگنے کی وجہ سے ان کمزور شگافوں کو بند کر دوں گا، اور اس کو تمہاری قرات اور تلاوت میں دخل دینے نہیں دوں گا۔ اس طرح تم میرا کلام تمہارے دلوں کو چھوئے گا، تمہاری روحوں کو چھوئے گا، اور تمہیں مصفہ اور مزکہ اور منقہ اور منقح اور مطہر بنا دے گا، پاکیزہ بنا دے گا، میرے کلام کے تم اہل ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم جملہ عنایت فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہر تلاوت سے پہلے اسے پڑھا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔